اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ لو شول ہوتی ہے نا جس سے آپ کھدائی کرتے ہیں، وہ لے کے میں باہر آپ کو مٹی میں میدان میں لے کے جاؤں، کہاں یا 10 فٹ کا جو 10 فٹ گہرا جو ہے تم یہ یہاں پہ سوراخ کھودو، نیچے میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، پوچھیں گے کتنے پیسے رکھے ہیں، میں نے کہا $1 رکھا ہوا ہے نیچے، 10 فٹ کی گہرائی کا تم اب پورا گڑھا کھودو اور تمہیں $1 ملے گا اس کے نیچے. کتنی محنت لگے گی؟ کوئی محنت کرے گا دھوپ کے اندر؟ اگر میں کہوں اس کے نیچے $1,00,000 رکھے ہوئے ہیں، $1,000,000 رکھے ہوئے ہیں، $1,00,00,000 رکھے ہوئے ہیں، کتنی محنت کرے گا؟ جو گول ہے اس کے حساب سے پھر گرمی بھی نہیں لگ رہی، پھر تھکان بھی نہیں ہو رہی، کھانے کی بریک بھی نہیں لی جا رہی، کوئی اور نہ آ جائے. آپ لگے ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے جب گول آ گیا، اس کی ویلیو آ گئی، اس کی قدر ہے آپ کو، تو پھر آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے. اگر اس گول کی آپ کو خود قدر نہیں ہے، کوئی اور آپ کو کہہ رہا ہے اس کی قدر کرو، لیکن دل سے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے، آپ کے اندر صبر نہیں آنے والا. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صبر آپ کے اندر ہو، آپ کے سامنے گول بھی ہو، لیکن کبھی کبھی انسان ڈر جاتا ہے. وہ انسان ہونے کے ناطے سے اگر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا آبسٹیکل آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں، آپ نروس ہو جاتے ہیں. اگر کسی بہت سٹار ایتھلیٹ ہے، اس نے کمپیٹ کرنا ہے، تو جب وہ میدان میں آتا ہے اور اس نے اب کھیلنا ہے، کراؤڈ کو دیکھتا ہے، اپنے سامنے بڑی چیمپئن ٹیم کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر کچھ نروسنس تو ہوتی ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے سے ہوتی ہے. اب یہ لوگ انہوں نے پہلی تو کہہ تو دیا کہ لا طاقت لنا اليوم، ہمارے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس نمبرز تو ہیں ہی نہیں. پھر ایمان والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ سامنا کر سکتے ہیں، چھوٹے گروہ کو اللہ دے دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن جب آمنا سامنا ہوا، لما برزوا لجالوت وجنودہ، جب سامنا ہوا دشمن کا، جالوت سامنے کھڑا ہے، اس کی 10 گنا بڑی آرمی سامنے کھڑی ہے. اب اور حقیقت ہے نا، لیس الخبر کالمعاینہ، آنکھوں دیکھی چیز اور ہوتی ہے، تھیوری میں آپ کہہ دیں کہ ہم تیار ہیں، شہادت کے لیے تیار ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے. تو جب دیکھا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، یہاں تک کہ احد کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، تم میں سے وہ بھی تھے جو بڑے موت کے خواہش مند تھے، جب موت کو دیکھا تو تم کھڑے کے کھڑے رہ گئے. رائٹ؟ تو جب دیکھا، جب چیلنج سامنے آتا ہے نا، تو پھر وہ انسان کے اندر ایک سکتہ طاری ہوتا ہے، ایک خوف آتا ہے. اس موقع پر یہ دعا بہت اہم ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اڈیل دے. یہ اس کو تصویر فنی کہا جاتا ہے، یعنی تصویر کے ذریعے سے، ایک پینٹنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں. کبھی کبھی آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے ذرے ذرے کو صبر کی ضرورت ہے، آپ کے اوپر صبر کی بالٹی اڈیلی جا رہی ہے. افرغ علینا صبرا، فرغ عربی میں کہتے ہیں خالی ہونے کو، افرغ کہتے ہیں خالی کرنے کو، جیسے الاناء فارغ، جیسے مٹکا جو ہے وہ خالی ہے، سو افرغ الاناء، اس نے مٹکے کو خالی کر دیا کسی کے اوپر. تو اللہ جیسے سمجھے اس مٹکے کے اندر صبر بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر اس کی بارش کر دی، ہم اس کے اندر پوری طرح بھیگ گئے. یعنی اب میرے ذرے ذرے میں ایک کمٹمنٹ آ جائے کہ میں نے اس مقام سے ہٹنا نہیں ہے، میں نے آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. سو افرغ علینا صبرن میں بہادری بھی آ گئی، کمٹمنٹ بھی آ گئی. میرے اندر اب مشکلیں جو آ رہی ہیں، میں مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے، دشمن سے مجھے ڈرنا نہیں ہے. اب وثبت اقدامنا، اس کے بعد اگلا سٹیپ وثبت اقدامنا، اور میرے قدموں کو ثابت کر دے، جما دے، اب مجھے ہلنے نہ دے، مجھے کسی اور کی وجہ سے نروس نہ ہونے دے. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور آخر میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میں جتنا بھی صبر کر لوں اور جتنا بھی میرے قدم ثابت ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دشمن پہ حاوی آ سکتا ہوں. آخر میں آپ ہی کی مدد چاہیے ہوگی، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہماری دشمن کے خلاف مدد کیجیے.